نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی علیہ رحمہ فرماندے نے کہ ایک روز خواب وچ میں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام دی زیارت کی تھی۔ دوران زیارت عرض کیتا کہ اج تو اپنا دیدار کران آئے ہو، ایک دن تساں میری روح لین بھی آنا ہے، تو جدوں روح لین آئے ہو تو میرے تے رحم کرے ہو تاکہ آسانی دے نال روح نکلے۔ تو جناب اسرائیل نے فرمایا کہ اے احمد بن ثابت، اگر تو چاہنا ہے کہ تیری روح آرام نال نکلے تو حضور تے درود کثرت نال پڑھیا کر۔ جو درود کثرت نال پڑھ دے نے میں انہاں دی روح بھی بڑے آرام نال نکال دیں، اس یقین دے نال کہ اج دا محبت نال پڑھیا درود موت دی سختیاں وچ بھی کم آئے گا۔ ذرا محبت نال درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ۔ زینت محفل عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشق مدینہ عزت مآب جناب حاجی طارق جمشید صاحب، آپ دے رفقاء اس مسجد دی انتظامیہ اور بالخصوص حضرت علامہ حافظ سجاد احمد صاحب مبارکباد دے مستحق نے کہ اتنی عظیم الشان محفل دے اندر سرکار دے ذکر دی بزم دے اندر وہ خوش نصیب بچے پیش کیتے گئے کہ جنہاں دے سراں تے عزت دی دستار رکھی گئی، کیونکہ انہاں دے سینے قرآن دے خزینے بھی بنے اور مصطفیٰ دی محبت دے مدینے بھی بنے۔ آپ حضرات کافی دیر تو تشریف فرما ہو، کیونکہ وقت دے دامن وچ تنگی ہے، تو میں بغیر کسی تمہید دے جو کچھ بھی معافی ضمیر ہے آپ حضرات دے سامنے رکھنا چاہنا ہے۔ مجھ تو پہلے شیخ طریقت پروردہ آغوش علم و ولایت صاحبزادہ والا شان محسن آل سنت رونق مسند تدریس و تصوف حضرت ڈاکٹر ساجد الرحمن زیدہ مجدہ، آپ نے انتہائی پر مغز خطاب بھی فرمایا اور آپ تک پیغام دین بھی پہنچایا۔ میں نے کچھ باتاں عرض کرنیاں نے، اگر تو پنجابی سمجھ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کیونکہ اتھے ایکو ختم کر دیو۔ سون والا کدھر ہے؟ بس ایکو جس طرح ڈاکٹر صاحب دی طرح مائک سی بس اسی طرح رکھنا ہے۔ بارک اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، محفل جدوں منعقد کیتی جاندی ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور دا دین سمجھیا جائے، کیونکہ ساڈے ہاں دین سمجھان واسطے جو سکول سسٹم ہے اس نو کدی میلاد دا نام دیتا جاندا ہے اور کدی 11ویں دا نام دیتا جاندا ہے۔ دنیاوی سکول اس دا ایک اپنا صرف سسٹم ہے۔ دنیاوی سکول وچ جدوں بچہ پڑھدا ہے تو پھر ایک بات کہی جاندی ہے کہ جب تک توجہ دے نال استاد دا لیکچر نہیں سنے گا تینوں سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اگر سکول وچ توجہ تو بغیر لیکچر سمجھ نہیں آندا تو میلاد وچ توجہ تو بغیر کس طرح سمجھ آ جائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ اسی سال ہا سال میلاد مناندے ہاں، لنگر بھی کھاندے ہاں، جھنڈیاں بھی لگاندے ہاں، ہر سال لنگر کھان والے بڑھ جاندے نے، سینے تے بیج لگان والے بڑھ جاندے نے۔ سوال یہ ہے کہ محفل وچ تو لوگ بڑھ گئے، فجر دے مصلے تے نمازی کیوں کٹ گئے؟ او دی وجہ یہ سی کہ جس سکول وچ اساں سمجھنا سی نا وہ گل سمجھی نہیں، کیونکہ استاد کدی بھی سکول وچ نہیں کہے گا کہ ایک ہاتھ کھڑا کر لو دوسرا کر لو ہن تسی بولو۔ استاد پڑھان واسطے آندا ہے تا شاگرد پڑھن واسطے آندے نے۔ میلاد دی محفل وچ جو بھی عالم دین بلایا جاندا ہے وہ عشق رسول دا شربت پلان آندا ہے، تسی پین آندے ہو، وہ سمجھان آندا ہے، تسی سمجھن آندے ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا
اس محفل دے اندر سکول سسٹم دے اندر جو اسلامی سبق پڑھایا جانا ہے وہ نصاب نال مرتب شدہ ہے کہ نہیں، نصاب نال الحاق ہے کہ نہیں، وہ مرتب شدہ جو آئمہ نے علماء نے، کیونکہ ساڑھے اس سکول سسٹم نے بہت تباہی دا سامنا کیتا ہے، دفعتاً یوں فضا بدلی زمانے کی کہ جرت جاہلوں کو ہو گئی منبر پہ آنے کی۔ ساڑھی مسندہ دیکھو تو جاہلاں دے قبضے چ، منبر دیکھو تو جاہلاں دے قبضے چ، کوئی اتنا جہالت دی گہرائی وچ گر گیا کہ میلاد واسطے بھی کہندا ہے کہ دسو جی میری فیس کتنی ہوئے گی۔ یعنی لوگ اتنے خود غرض ہو گئے کہ جس نبی دے صدقے جان پہ چل دیئے ادا ذکر ویچیا جا رہے ہیں۔ تو کیونکہ کوئی کمان آیا ہے، کوئی ہسان آیا ہے، کوئی لوگاں نو انٹرٹینمنٹ کران آیا ہے، سوال یہ ہے کہ سمجھان کون آیا ہے اور سمجھن کون آیا ہے۔ اگر اسی محفل سمجھ لین دے تو فجر دے مسلے تے نمازی بڑھ جان دے، اگر محفل سمجھ لین دے تو کراچو گانیاں دی آواز نہ آن دی، محمد دے قرآن دی تلاوت دی آواز آن دی۔ اگر اسی محفل سمجھ لین دے تو شادی دے وقت بیٹی انڈیا دی کنجری دی کاپی نہ کر دی، فاطمہ زہرا دی کاپی کر رہی ہوں دی، کیونکہ اساں نے محفل سمجھی نہیں۔ میں ایک بات اور سمجھانا چاہنا ہے، آپ نے بڑی توجہ نال میری بات سننی ہے۔ سکول دے اندر بچہ داخل کرایا جائے، 4 دنہ بعد رو کے آکھے میں نہیں پڑھنا تو سبب بیان کرے کہ میں نو انگلش چنگی نہیں لگ دی، کوئی آکھے میں نو میتھ چنگا نہیں لگدا، کوئی آکھے میں نو سائنس دا سبجیکٹ اچھا نہیں لگدا، تو ماں باپ کی کہندے نے پتر تینو چنگا لگے نہ لگے پڑھنا تے پوے گا، کیونکہ ایک نصاب مرتب کر دیتا گیا ہے نا۔ گورنمنٹ نے ایک چیز دے دیتی ہے، انگلش بھی پڑھنی ہے، میتھ بھی پڑھنا ہے، سائنس بھی پڑھنی ہے، جرنل نالج بھی پڑھنا ہے، فزکس ہے تو وہ بھی پڑھنی ہے، کیمسٹری ہے تو وہ بھی پڑھنی ہے، سائنس پڑھنی ہے، معاشرتی علوم پڑھنی ہے، جغرافیہ پڑھنا ہے، کیونکہ جو مرتب کر دیتا گیا ہے تو وہی پڑھنا ہے۔ ان تیرا دل کرے نہ کرے تینو ہر سبجیکٹ پڑھنا پوے گا۔ ماں باپ کہندے نے چل نہیں دل لگدا تھوڑا جیا رٹا لا 33 نمبر لے لے، بس پاس تے ہو جانا، 33 نمبر لے لے پاس ہو جا تاکہ اگلی کلاس بھی چلا جائیں، کیونکہ ضروری ہے تیرا دل چاہے نہ چاہے تینو اس سکول وچ انگلش پڑھنی پوے گی۔ اور جدوں میلاد دی محفل وچ اسلامی سکول لگے گا ہن تیرا دل مننے نہ مننے پر اتھے ابو بکر دی صداقت دا سبجیکٹ پڑھنا پوے گا، اتھے ابو بکر دی صداقت دا سبجیکٹ پڑھنا پوے گا، اتھے عمر دی عدالت دا سبجیکٹ پڑھنا پوے گا۔ اگر حیا دا سبجیکٹ پڑھنا ہے تو تینوں مسٹر چپس وال نہیں جانا پوے گا، عثمان غنی دے دروازے تے آنا پوے گا، تاکہ حیا دا سبق اتھوں ملے گا۔ اور کچھ ٹیچر ہوندے نے کالج وچ جنہاں کول نالج بڑا ہوندا ہے، لوگ کہندے نے بہت جرنل نالج دیندا ہے، اور اگر جرنل نالج اتھے لینا ہے نا، حضور فرماندے نے جنوں میں علم دے شہر دا دروازہ بنایا ایک واری او دے کولو خیر لے کے دیکھ لینا، ایک واری او دا سبجیکٹ پڑھ کے دیکھنا۔ میلاد دی محفل منا کے بچہ چچے تو ناراض، ماما تو ناراض، بھائی تو ناراض، بہن دا حق پیا ماردا ہے، وجہ کی یہ لنگر میلاد کھا کے تو نفرتاں پیدا پیا کردا ہے، او دی وجہ یہ ہے انہیں لنگر کھادا ہے حسن دی صلح دا سبجیکٹ نہیں پڑھیا۔ اگر حسن دی صلح دا سبجیکٹ پڑھ لیندا انہوں پتہ چلدا کہ صلح دیاں باتاں کس طرح بڑھائی جائیاں دیں۔ تو جب تک اسی انہاں محافل دے اندر اپنی طبیعت تو ہٹ کے شریعت دا مزاج نہیں سمجھاں گے۔ دیکھو قرآن کریم نے نا اور حدیث نے اس مومن دا ذکر کیتا ہے کہ جنہوں رب رسول پسند کردہ ہے۔ ایک اسی مومن جو اپنے آپ نو کہنے ہیں، ایک او مومن ہے جنہوں رب بھی مومن کہندہ ہے تے نبی بھی مومن مندے لیں۔ میرے آقا کریم کو لو پوچھیا گیا مومن کون ہوندہ ہے، فرمایا میرا مومن سونے دی ڈلی ہے۔ آقا فرماندے نے حدیث پاک ہے کہ میرا مومن سونے دی ڈلی ہے، اور پھر اگے بیان فرمایا میرا مومن اتنا خالص ہونا ہے
جتنا مرضی گرم کر لیتا جائے نہ رنگ تبدیل ہوتا ہے نہ وزن گھٹتا ہے. اور سنیارے کو پوچھ لینا کہ سونے نو اگر بہت زیادہ گرم کیتا جائے تو وزن گھٹ جائے تو آکھے گا جی کھوٹ نکل گیا ہے. رنگ تبدیل ہو جائے گا تو آکھے گا وچ ملاوٹ اس وجہ تو رنگ تبدیل ہو گیا ہے. خالص سونا ہوئے تے نہ او دا رنگ وٹدا ہے تے نہ وزن گھٹدا ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے پکھر سنی کانفرنس بھی آج تو چند سال پہلے کیا سی. میں خادم رضوی نال اس وجہ تو پیار کردا ہے اے 24 کیرٹ دا خالص سونا ہے. اے 22,000 شیل کھا کے بھی رنگ نہیں بدلیا تے جیل دیاں ماراں کھا کے بھی رنگ نہیں بدلیا. لبیک کہندا جیل گیا تے لبیک کہندا نکلیا ہے. کیونکہ مومن کدی امریکہ وال نہیں ویکھدا مشکل آوے تے مکینے گنبد خضرا دی طرف دیکھدا ہے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تو حضرات گرامی بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ اساں نے او مومن بننا ہے جنہوں رب رسول مومن آکھے. اور اگر تساں نے ایمان دیاں صفتاں پڑھی آنے تو پھر ایک بات عرض کر دیاں اور سمجھ آ جائے گی. سانو دسیا گیا ہے کہ مسلمان واسطے ضروری ہے اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب. مومن او ہوندا ہے جدوں بولے تو دل او دی گواہی دے رہا ہوئے. اور جڑا محفل وچ زبان نال نبی دے نعرے مارے اور دل وچ کنجریاں دیاں یاداں وسیاں ہون پھر او منافق ہے او مومن نہیں. اور نہ کچھ آئینے بنے نے او دے نال چہرہ ویکھیا جاندا ہے. اس موجودہ دور وچ ایک آئینہ بنیا جدے نال دل ویکھیا جا سکدا ہے. دل گندا ہے یا صاف ہے ویکھیا جا سکدا ہے. تسی بھی حیران ہوو گے مولوی کیڑی نویں گل پہ دسدا ہے. کوئی ایسا آئینہ ہے کہ جدے نال دل دی صفائی یا گندگی دل دی طہارت یا پلیتی دیکھی جائے؟ وہ موبائل ہے. کسے بندے دا صاف یا گندا ہونا ویکھنا ہے او دے موبائل دی گیرلی چیک کر لو آپے پتہ لگ جائے گا کنجریاں دا گند وچ پیا یا گنبد خضرا دی پاکیزگی وچ پئی ہوئی ہے. کیونکہ موبائل وچ وہی سیو ہوئے گا جڑا تیرا دل چاہے گا. اور صوفیاء نے بڑی پیاری بات کی تھی. حضور غوث اعظم دی تعلیمات دا نہ نچوڑ میں دے رہے ہیں. فرماندے نے اگر گناہ نو ہاتھ تو بچانا ہے, اگر ہاتھ نو گناہ تو بچانا ہے, اکھاں نو گناہ تو بچانا ہے, تو دل نو اپنے قدماں نو گناہ تو بچانا ہے, کناں نو گناہ تو بچانا ہے, غیبت دے گناہ کو لو بچنا ہے, تو رزق حرام کو لو بچنا ہے, تمام اعضاء نو گناہ کو لو بچانا ہے, تو پھر صرف دل قابو کر لے. صرف دل قابو کر لے. کیوں؟ سین میں کیوں چل کے گیا؟ دل چایا. اکھاں نے گندے سین کیوں دیکھے؟ دل چایا. بھائی دی غیبت پہ ہوندی سی تو بہ کے کیوں سنی؟ دل چایا. حرام رزق کیوں کمایا؟ دل چایا. کسی غیر محرم دی طرف اپنا ہاتھ کیوں بڑھایا؟ دل چایا. ہر گناہ تے دل دی چاہت دی وجہ تو ہوندا ہے. اور اگر تو اپنی چاہت ختم کر کے دل نو محمد دی چاہت وچ گم کر دے, ہن دل صرف تہجد وال آنا چاہے گا, سینمے وال جانا نہیں چاہے گا. کیونکہ ہن تیری چاہت نہیں چلے گی, ہن محمد کریم دی چاہت چلے گی. عارف کھڑی رومی کشمیر نے یہی گل سمجھان دی کوشش کی تھی. فرماندے نے جے تو عاشق بننا چاہویں, جے تو عاشق بننا چاہویں تے مرضی لوڑ سجن دی. جے تو اپنی مرضی چاہویں انج نہیں گل بن دی. میاں صاحب کہندے نے سچا عشق پتنگاں والا تے موت تو ذرا نہ سنگ دے. خوشیاں نال جلن وچ آتشی, خوشی نال
اگ وچ جل جاندے نے تے موت تو ذرا نہ ڈر دے میں کیا آمد رضا تسی بھی تے دسو عشق کیویں ملدا نبی دا فرمایا بس ایک گل پکی کر لے تے عشق مل جائے گا اعلی حضرت تو کی آکھے بس دل نو یہ بات سمجھا دے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کیونکہ وقت کم ہے اور میں پیغام ہی آپ حضرات تک پہنچانا ہے تو توجہ نال قرآن پاک دے حوالے دے نال کیونکہ آج کچھ بچیاں نے بھی قرآن پاک دی تعلیم دا زیور اس دے نال اپنے آپ نو آراستہ کیتا اور انہاں دے سراں تے ردائے فضیلت سجائی گئی اور طلباء دے سراں تے دستار فضیلت دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا تو یہ بڑے خوش قسمت سار ہوندے نے جو قرآن دی وجہ تو سجائے جاندے نے ایک تو بات میں اس بات تے مبارک دینا ہے کہ بچیاں نو قرآن دی تعلیم دیتی کیونکہ ایک بچہ اگر دین دی تعلیم حاصل کردہ ہے تو صرف ایک بچہ کردہ ہے اور اگر ایک بیٹی قرآن دی تعلیم حاصل کر دی ہے تو سمجھ لو کہ آن والی ساری نسل ہی قرآن نال وابستہ ہو گئی ہے قرآن کتنا ضروری ہے ساڑھے ہاں نا اساں نے قرآن نو کتنی اہمیت دیتی میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہے سمجھان واسطے میں کوشش کرنا ہے کہ کچھ نہ کچھ پریکٹیکل بھی سمجھانا رہا میں 4 سوال آپ حضرات دے سامنے رکھنے نے تساں نے جواب بے شک نہ دے ہو سوال سن کے گھر بیٹھ کے انہاں دا جواب تلاش کرے ہو اور پہلے 3 سوالاں دا تے جواب تواڈے کول ہے وٹ تے پہ ہے ہونی تواڈے کول جواب ہے پہلا سوال یہ ہے کہ تساں نے غور کرنا ہے کہ اساں آخری مرتبہ فیس بک کدوں کھولی ہو سکتا ہے کسی دوست نے تھوڑی دیر فیس بک تے پروگرام لائیو بھی ہوئے چلایا تھے صبح اٹھ کے لازمی کوئی نہ کوئی چیز ویکھی ہوئے گی فیس بک تے دوسرا سوال یہ ہے کہ فیس بک کدوں کھولی اور دوسرا یہ ہے کہ یوٹیوب کدوں کھولیا ہن تے ہر دوسرا بندہ چینل بنا کے بہ گیا ہن تے ساڈے خطابات واسطے نا محفلاں واسطے خطیب اور نعت خان دا فیصلہ بھی یوٹیوب تے کیتا جاندا ہے سر کدی چنگی ہے انداز کدا بہت اچھا ہے رونق کیڑی لا سکتا ہے ساڈے ہاں تو مزاج اتنا بگڑ گیا دین تے اتنا نازک وقت پہلے کدی نہیں سی آیا ہن تے یوٹیوب فیس بک تے خطیباں دے نال لکھے ہے فنی خطیب مزاحیہ خطیب اور میرے بھائی جس نبی دے ذکر دی محفل وچ ابو بکر و عمر بھی دم نہ مارن اس نبی دے ذکر وچ مزاق کیتا جائے ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا ممبر تے مزاق قسم دے مسخرے بیٹھ گئے خدایا خود حفاظت کر تینڈا فرمان وکدا پہ ہے کتھائیں ہے دین دا سودا کتھائیں قرآن وکدا پہ ہے عجیب مزاج بن گئے تو خیر جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے توجہ نال فیس بک کدوں کھولی یوٹیوب کدوں کھولیا واٹس اپ کدوں کھولیا یہ 3 سوال نے ہن تے صبح اٹھ کے بندہ منہ بعد دھوندا ہے تے واٹس اپ پہلے چیک کردا ہے میسج پہلے چیک کردا ہے ہو سکتا ہے تساں کدھر جانا ہوئے تواڈے چ کوئی دوست اور فون بھی آ رہے ہون تے انہیں ایک تصویر لے کے واٹس اپ بھیج دیتی ہوئے میں گواہی پہ اب دینا ہے با میں نہ ایتھے محفل وچ بیٹھا یعنی صبح تو شام تک اسی واٹس اپ نال وابستہ ہاں فیس بک آخری مرتبہ کدوں کھولی جواب اج دا یوٹیوب آخری واری کدوں کھولیا جواب اج دا واٹس اپ آخری مرتبہ کدوں کھولیا جواب اج دا چوتھے سوال دا جواب تلاش کریو کہ آخری واری قرآن کدوں کھولیا سی آخری مرتبہ قرآن نو کدوں کھولیا آؤ تانوں نا امام ترمذی دے ذریعے میں مدینے دی سیر کراں
امام ترمذی ایک منظر بیان کردے نے، مسجد نبوی دے ممبر تے حضور خطاب کر رہے ہیں، صفاں وچ نہ کوئی قالیناں نہیں بچھیاں، ٹائلاں نہیں لگیاں، نہ یہ لکھائی والیاں ٹائلاں، نہ پکھے، نہ بجلی دے بلب، کچا فرش، کچیاں دیواراں، کھجور دے پتیاں دا چھت۔ صحابہ کہندے نے جدوں بہتی بارش ہوندی سی نا تے چھت ٹپکدا سی تے نبی پاک دے سری اقدس تے بارش دے قطرے وہ چھت ٹپکن دی وجہ تو پیندے نے تو داڑھی تو بھی پانی نیچے گردا ہے، مگر حضور خطاب فرما رہے ہوندے نے۔ میں اس مسجد دی بات کر رہے ہیں کہ جیڑا بلباں نال جیڑی نہیں سی چمکدی ودھوہا دے مکھڑے نال چمکدی سی۔ میں نہ اکثر ایک بات کہنا ہے کہ اگر پوری دنیا وچوں ہیرے اور سونے نو اکٹھا کیتا جائے اور سونے دی ٹائل بنائی جائے، ہیرے دی اٹ بنائی جائے، ہیرے دی اٹ نال مسجد تعمیر کیتی جائے، گارے دی جگہ تے مشک و کافور رکھیا جائے، سونے دی ٹائل فرش تے لگا دیتی جائے، دنیا دا ہر قیمتی موتی سجاوٹ تے لگا دیتا جائے، اور پوری دنیا وچ پھر کے مسلماناں وچ جڑے 18-20 سال دے خوبصورت جوان نے نا انہاں نو تلاش کیتا جائے اور اس مسجد وچ بٹھا دیتا جائے، دنیا دا سب تو بڑا اہل سنت دا عالم بلا کے خطاب کرایا جائے، مسجد وچ ٹائل سونے دیئے، اٹ ہیرے دیئے، ہر موتی لگ گئے، قیمت دا اندازہ نہیں کہ کتنا پیسہ لگ گیا ہے، ہر صف تے جو بندہ بیٹھا ہے سونا بیٹھا ہے، مگر نہیں جی اس مسجد دا مقابلہ جدے ننگے فرش تے کالے رنگ دا بلال بیٹھیا کردا سی، کیونکہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور خطاب فرما رہے نے، اس حدیث نو جو امام ترمذی لے کے آئے نے روایت مولا علی شیر خدا کر رہے ہیں، تاجدار حل عطا آپ فرماندے نے کہ حضور نے گفتگو کردیاں فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت فتنیاں وچ گھر جائے گی، ایک وقت آئے گا فتنے میری امت نو اپنی لپیٹ وچ لے لین گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے میں نے سوچیا اگر جس فتنے دا حضور اس طرح ذکر کر لے نہیں ہو تو فتنیاں دی دلدل ہوئے گی، اور اس دور دی بات نہیں آخری دور دی بات ہے، ادوں اساں تے نہیں ہونا پر جیڑے ہون گے وہ کلمہ تے سونے دا پڑھدے ہون گے نا، وہ غلام تے سونے دے ہون گے نا، تو میں ہمت کر کے حضور کو سوال کر لواں کہ اس فتنے چو نکلن دا کوئی راستہ بھی ہوئے گا۔ حضور نے نا فتنیاں دا ذکر کیتا، اور میں اس فتنے دی شدت نو سمجھان واسطے 2-4 احادیث وچوں تھوڑی بات لے کے دسنا چاہنا ہے کہ فتنے کیسے ہون گے۔ امام الانبیاء فرماندے نے کہ فتنے ایسے ہون گے کہ بندہ صبح مومن ہوئے گا تو شامی کافر ہو جائے گا۔ کبھی آپ نے سوچیا کہ صبح مسلمان تے شامی کافر ہو جائے گا، وجہ کی ہوئے گی؟ دین دے علم تو دوری ہوئے گی، انہوں کفریہ کلمات دا پتہ ہی نہیں ہوئے گا۔ ساڑی شادیاں تے ساڑے مسلمان بچے اور بچیاں او گانے گاندے نظر آندے نے کہ جنہ دا بول زبان تے آندہ جائے تو بندہ کافر ہو جاندے۔ امیری آل سنت نے کفریہ کلمات دے بارے پوری کتاب لکھی، امت نو آگاہ کیتا کہ اے لفظ بولو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ ساڑھے مسلمانہ وچ عام ایک جملہ خصوصاً عورتاں دے اندر ہے، کوئی انہونی بات سنن کدرے قتل ہو گیا، حادثہ ہویا، کسے نے مارے ہے، کسے نے بہن دا حق مارے ہے، قبضے کیتے نے تے اچانک کہندیاں نے ظلم خدا دا۔ یہ جملہ کہن نال بندہ کافر ہو جاندہ ہے کیونکہ خدا ظالم نہیں۔ اہل علم تشریف فرمانے مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی نے
17 مقام قرآن پاک دے لکھے نے کہ جتھے تلاوت کردے ہیں زیر دی جگہ تے زبر، پیش دی جگہ تے زیر، یعنی آراب بدل جان تے بندہ کافر ہو جاندہ ہے۔ مثال دے طور تے نماز پڑھ دیاں، الحمد شریف پڑھ دیاں، انعمت علیہم پڑھ دیاں، انعم تو پڑھیا جائے تے بندے دے ایمان دا خطرہ ہو جاندہ ہے، کیونکہ تا اور تو وچ فرق پہ جاندہ ہے۔ جنہ تے تو انعام کیتا تو آوے تے جنہ تے میں انعام کیتا۔ کیا کسی قاری کول، کسی عالم کول بیٹھ کے قرآن سنایا کہ ذرا سن لو کہ میں صحیح پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ کیا کفریہ کلمات دے بارے علم لے؟ ساڑھے تو ٹیلی فون تے بیلاں بھی گانیاں دیاں لگیاں نے، اور مسجد وچ بندے نو بیل بند کرنی یاد نہیں رہندی، اور جدوں بیل بجدی ہے تے رب دے گھر وچ بھی گانے بج رہے ہیں۔ اور شاید کسے نے وہ منظر دیکھیا ہوئے، میں خود اپنی اکھاں نال کئی دفعہ دیکھیا، بار بار وہ کلپ دیکھیا ہے کہ مسجد نبوی وچ کوئی ہندوستانی یا پاکستانی سی، انہوں بیل بند کرنا یاد نہ رہی، مدینے مکے پہنچ گیا سی پر موبائل دی پلیتی نہیں گئی تے گانے دی بیل لگی سی، اور مسجد نبوی دے اور حرم پاک دے سپیکر بہت سینسیٹیو نے، بڑے دور تو آواز کیچ کر لیندے نے۔ تے او امام صاحب دے پیچھے دوسری یا تیسری صف وچ سی تے فل آواز لگی سی بیل دی، اور جدوں گانا بجیا نا تے مسجد نبوی وچ جدوں آواز گونجی تو عبد الرحمن الحذیفی نماز پڑھا رہے سن، انہاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، دوران نماز چیخاں نکل گئیاں، بڑی مشکل نال انہاں نماز پوری کیتی، اور سلام پھیر کے کیا لوگوں اتنی غفلت کے حضور دی مسجد وچ بھی پلیتی لے کے آ گئے ہو۔ تو سانو کفریہ کلمات دے بارے علم ہی نہیں۔ آگاہی حاصل کرو، علم حاصل کرو، کیونکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان تے فرض ہے۔ کم از کم اتنا علم تے آوے نا کہ میں مسلمان کس حد تک رہنا ہے اور کس حد پار کر کے میں کافر ہو جانا ہے۔ جدوں علم حاصل کرو گے تو پھر مہر علی دا ایک جملہ بھی یاد رکھنا کہ کسی قادیانی نو مل کے تو خوش ہوئیں گا تے روزے وچ نبی دکھی ہو جانگے، اور چے جائے کہ بندہ قادیانیاں نو اپنی پہنا تے پیرا آکھے تے پھر اس تے نبی راضی رہنگے۔ ایک اور بات عرض کر دیں فتنیاں دی، میرے آقا فرماندے نے میں بارش دی طرح فتنے برستے دیکھ رہے ہیں۔ کیا آج فتنے نہیں آ رہے؟ او علماء کے جنہ دی عمر گزر گئی دین دی خدمت کر دیاں، آج فیس بک تے لونڈے بیٹھ کے انہاں نو کافر اور بدعتی کہہ رہے ہیں، اپنے علماء دے خلاف بکواسات کیتے جا رہے ہیں، اپنے علماء دیاں توہیناں کیتیاں جا رہی ہیں۔ کدرے مرزا جیلمی دی شکل وچ فتنہ ہے، کدرے کسی انداز وچ فتنہ ہے، کدرے جناب میڈیا دا فتنہ۔ ساڑی سرحداں بہت محفوظ نے، ساڑی آرمی بڑی مستعد ہے اور ہتھیار بھی موجود نے، سب کچھ ہے، دشمن نال مقابلہ کرن دی پاور بھی رکھ دی ہے، لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے سرحد تے محفوظ ہے، مگر اگر تیرے گھر وچ بچی دا دوپٹہ اتر گیا تے سمجھ لے میڈیا دے ذریعے کافر جنگ جت گیا ہے۔ اگر تیری بیٹی شادی دے نام تے مہندی رچا کے نچ رہی ہے تے سمجھ لے ہندو جت گیا میڈیا والی جنگ، تو ہار گئے ہیں۔ اگر میڈیا دی جنگ دا مقابلہ کرنا ہے بارڈر تے محفوظ ہے، پر گھر تیرا پتر بہ کے وہ داڑھی منا کے بیٹھا ہے، کیوں؟ وہ میڈیا ویک کے انہیں جنگ کفار جت گئے نے، تو ہار گیا ہے۔ تیرا بیٹا نبی دی سنت تے بھی عمل نہیں کر رہا، تو فتنے اس طرح آنے گئے۔ تو حضرت مولا علی، میں زیادہ تفصیل وال نہیں جاندا، فرماندے نے کہ میں نے کھڑے ہو کے عرض کیتی مل مخرج منہا یا رسول اللہ، آقا اس فتنے چو نکلن دا کوئی راستہ بھی ہوئے گا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا کتاب اللہ، ایک جملہ فرمایا، فرمایا علی اس فتنے چو صرف قرآن کڈے گا، اور جس نے فتنے وچوں کڈنا سی نا اساں غلاف لپیٹ کے گڈا مار کے اتے رکھے ہیں۔
درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، چاٹ لی ہم نے کتب فلسفہ انگلش کی، ہاتھ بھولے سے بھی قرآن کو لگایا ہوتا، اپنے پڑھنے کو منگائی تو نے لندن سے کتاب، ارے گھر سے ہمسایہ کے قرآن بھی منگایا ہوتا۔ تو جب تک اسی شریعت دا مزاج نہیں سمجھا گے، اور تو میں شریعت دا مزاج دو جملیاں بھی سمجھانا چاہنا ہے، جو دین اور جو شریعت سانو قبرستان دے مردیاں کولو بغیر سلام دے نہیں گزرن دیندی، کاش کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات، جو دین قبرستان وچوں بھی بغیر سلام دے نہیں لگن دیندا، وہ جوندے بھائی نال تے ناراض نہیں ہون دے گا۔ تو طبیعت دا مسلمان بن گیا ہے، تو مریاں نو سلام پیا کرنا، جوندیاں نال تے تو بگاڑیاں ہویاں نے۔ اور پھر شریعت دا مزاج سمجھو، حضور فرماندے نے تو جوندے نال صلح وچ پہل کر لے، تیری جنت دی ضمانت میں محمد کریم دے دینا ہے۔ آقا فرماندے نے میں جنت دی ضمانت دینا ہے جو صلح وچ پہل کر لوے۔ سانو اے تے دسیا گیا جیڑا محفل نات سجائے گا وہ سیدھا جنت جائے گا، مگر اے نہیں دسیا گیا جیڑا جھگڑے مٹائے گا وہ سیدھا جنت جائے گا۔ شاعر دی بات غلط ہو سکتی ہے، نبی دی بات تے غلط نہیں نہ ہو سکتی۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، تو جوندیاں نال ناراضگیاں بنائیاں نے، مریاں نو پیا سلام کر دیں۔ دوسرا جملہ سمجھن دی کوشش کرنا، جتنا ثواب جنازے نو کندھا دین نال ملدا ہے اس تو 1000 گنا زیادہ ثواب جوندے نو سہارا دین نال ملدا ہے، کیونکہ شریعت دا مزاج سمجھاں گے، اور شریعت دا مزاج شعراء نہیں سمجھا سکتے، یا قرآن سمجھاندا ہے یا محمد دی حدیث سمجھاندی ہے۔ تو شریعت دا مزاج جدوں سمجھاں گے، میں دعوت فکر دینا ہے حضرات گرامی، کدی سوچیا جے کہ اسی پریکٹیکل لوگاں نو کدوں دساں گے کہ اسی حضور دے غلام ہوں۔ ایک بندہ ہوئے واصف علی واصف دا جملہ کہندا ہے کہ شکر کرو کہ چائنا لائٹاں بنائیاں نے، تے چائنا جھنڈیاں ہر سال بنا دیندا ہے، تسی مکان تے لا کے دس دے ہوئے عاشقاں دا گھر ہے، جے لائٹاں جھنڈیاں نہ بنیاں ہوندیاں تے عمل نال تے نہیں سی پتہ لگدا کہ عاشقاں دا گھر ہے۔ میری آقا نے نا تربیت کیتی سی، قرآن تربیت کرنا آیا ہے۔ رب کریم نے میلاد دا مقصد بیان کر دیاں مختلف انداز وچ، کدھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، میرا محبوب انہاں دا تزکیہ کرن آیا، انہاں دے دلان دی گندگیاں دور کرن آیا۔ پھر اگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا محبوب انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دینا آیا۔ میلاد دا مقصد سی کہ تبدیلی آئے، کیونکہ حضور تو پہلے جہالت اتنی سی کہ دھی دفن ہوندی سی۔ اکاز دے میلے وچ 3 بھائیاں نے اپنی ماں نو 900 درہماں تے ویچیا سی، کیونکہ ماں باپ دی قدر نہیں سی۔ پر جدوں میرے نبی قرآن لے کے آئے، حضور نے تعلیم دیتی، پھر جیڑی ماں وکدی سی محمد نے جنت کھچ کے او دے قدمہ تھلے رکھی، جیڑا باپ تکے کھاندا سی انہوں جنت دا دروازہ بنایا۔ اور صرف ایک بات سمجھائی تے لوگ ماں باپ دی عزت کرن لگ پئے کہ انہاں نو جدوں ویکھ کے خوش ہوو گے رب حج دا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور میرے آقا کریم دی حدیث پاکے کہ مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تسی ہر ہیلا استعمال کر لو تے او آسان نہ ہو رہی ہوئے، حضور نے 2 نسخے دسے، انہاں تے عمل کریو پریشانی دفع ہو جائے گی۔ آقا او کی فرمایا ایک صدقہ دے کے ویکھنا، دوجا ماں پیو کولو دعا کرا کے ویکھنا۔ اسی 500 میل پیر دے آستانے تے دعا کران پہنچ جاندے ہیں تے نال منجی تے پیو بیٹھا ہے، کدی اودے کولو بھی دعا کرائی۔ عارف کھڑی کہندے نے ماں منی تے رب منایا،
پہلا مرشد مائی، مائی باج محمد بخشا، راضی نہیں خدائی۔ حضور نے تربیت کی تھی، آؤ ہن میں دساں کہ اس تربیت دا انداز کی سی، پھر اس تربیت نے کیا عملی کردار پیش کیتا۔ اور اسی بھی تو میلاد کردے ہیں، اسی بھی تو لنگر کھاندے ہیں، اسی بھی تو حضور دا نام لیندے ہیں۔ انہاں صحابہ نو ایک ایک حدیث لین واسطے سفر کرنے پیندے سن۔ اج کتاب نہیں تو موبائل تے ڈن لوڈ کرو، کل احادیث دا ذخیرہ تواڈے ہاتھ وچ ہے، تواڈے موبائل وچ ہر چیز آ سکتی ہے۔ میرا خیال ہے 10-12 ہزار کتاباں میرے موبائل بھی سیو نے، جو میں جس لے موقع ملتا ہے تو پڑھ لینا، کیونکہ سفر وچ رہنا ہے، جس لے موقع ملیا کتاب کھولی تے پڑھ لئی۔ کتنیاں تفسیراں، کتنیاں حدیث دیاں شروحات دیاں کتاباں میرے کول سیو نے۔ تو علم تے سارا اج تواڈے انگلیاں دے نیچے ہے، لیکن اسی اپنی طبیعت دے مسلمان۔ لیکن میں ایک بات دساں کہ دین طبیعت نہیں مندا، نبی دی شریعت مندا ہے۔ ہن ساڈی طبیعت دی ڈیمانڈ اے ہے کہ گلیاں وچ جھنڈیاں لگن، بہت اچھی بات ہے، لگاؤ، کوئی انکار نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ متا کوئی ساڈے آج کل کلپ کٹ کے لان دا ہے نا مزاج بنیا، تے کوئی یہ نہ چاڑ دے مولوی اپنے مسلک دے خلاف بول گیا ہے، لاؤ، بالکل لاؤ، اجازت ہے۔ لیکن طبیعت کہندی ہے مکان اتے جھنڈی لگے، شریعت کہندی ہے اکھ نو حیا دی جھنڈی لگے۔ تو 10 کروڑ دیاں جھنڈیاں لا کے بھی اگر گلی چ بد نگاہی پیا کرنا تے پھر انہاں جھنڈیاں دا فائدہ نہیں، فائدہ ادوں ہوئے گا جدوں اکھ بھی دسے گی یہ محمد دے غلام دی اکھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان مصطفیٰ، جناب ابو الحسنات چشتی صاحب۔ میں تواڈیاں ساریاں فرمائشاں پوریاں کردا، اگر میں 10 دن دینا با اتنے بجے خطاب شروع ہونا ہے تو میں تھوڑا جہا اتنے سو جاندہ، آرام کر لیندہ، 12:30 بجے خطاب شروع ہونا سی میرا، تو بہرحال چلو تاخیر ہو جاندی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ان کیونکہ میرا اگلا سفر ہے مغرب تو بعد اٹک میں نے جا کے بیان کرنا ہے، تو جو بات میں عرض کر رہے ہیں علامہ صاحب نے ایک حکم دیتا ہے، میں کوشش کراں گا کہ میں اس نو بیان کر سکاں، لیکن جو واقعہ عرض کرنا چاہنا ہے انہوں ذرا توجہ نال سنیو۔ صحابہ نے میلاد والے کولو جو تربیت لئی اور جو اساں نے لئیے انہاں دا عملی کردار سی، اسی قولی عاشق۔ حاتم تائی دا نام تے سنیا ہوئے گا، حاتم تائی نے حضور دا زمانہ نہیں پایا، پہلے مر گیا سی۔ ایک جنگ وچ کفار نو شکست ہوئی، حضور دے غلاماں نو فتح ہوئی، کچھ لوگ مر گئے، کچھ نس گئے، کچھ قیدی ہو گئے۔ جدوں قیدی لے آئے گئے نا تے قیدیاں وچ حاتم تائی دی بیٹی بھی شامل ہے۔ مدینہ پاک جدوں پیش ہوئے حضور دے سامنے قیدی، تو حاتم تائی دی بیٹی دا نا سر ننگا سی۔ کافر دی بیٹی دا ننگا سر دیکھیا حضور نے، تڑپ گئے، اپنے کندھے تو او چادر اتاری جدیاں قسمہ رب فرماندا ہے، اتار کے او دے سر تے کرائی۔ وہ کہندی ہے میں تہاڈا کلمہ نہیں پڑھ دی تے اتنی عزت کیوں پہ دیندے ہو؟ فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ نہ پڑھ، میرا سبق اے وے دھی دھی ہوندی ہے، بھاویں اپنی ہوے بھاویں غیر دی ہوے، بیٹی بیٹی ہوندی ہے۔ اگے بڑھن تو پہلے ایک بات عرض کر دیاں، کاش امت دیاں بچیاں میرا ایک جملہ سن لین کہ جو نبی کافر دی تھی دا ننگا سر نہ برداشت کر سکیا، وہ اپنی امت دی بچیاں دے ننگے سر کتنے دکھ نال دیکھ دے ہون گے۔ جدوں اس نے اتنی عزت دیکھی تو کہندی ہے کہ میں نا اپنے بھائی کول جانا چاہنی ہوں، شام دے قریب کی جگہ تے روپوش ہے، میں نوں پتہ ہے۔ حضور نے فرمایا ویسے تو اسی قیدی بنانے ہیں، لیکن تو سوال کیتا ہے میرے دروازے دا منگتا خالی نہیں جاندا۔ چند صحابہ دی ڈیوٹی لگائی کہ انہوں نے آفیت نالی دے بھائی تک چھوڑاؤ۔ بگھار شریف اور گرد و نواح تو آن والو ایک ایک جملے تے غور کرنا۔ سفر شروع ہو گیا، رستے چ آبادی تو بھی گزرے اور ویرانے تو بھی گزرے،
جنگل بھی سن اور صحرا بھی سن، راتاں بھی آئیاں تے دن بھی چڑھے۔ 4-5 دنوں دے سفر تو بعد جدوں وہ اپنے بھائی کول پہنچی تو بھائی نے ایک طرف کر کے پوچھیا جو چھڈن آئے نے رستے چ کوئی بدتمیزی تے نہیں کیتی؟ میں انہاں نوں زندہ واپس نہیں جان دیاں گا اگر کوئی ایسا معاملہ ہویا ہے۔ تو اجے او دے جملے پورے نہیں سن ہوئے تے بہن نے تھپڑ ماریا منہ تے، کہندی یہ کن کھول کے گل سن لے، میں اپنے ویر کول اتنی محفوظ نہیں سا جتنی محمد دے غلاماں کول محفوظ سا۔ 5 دنوں دا سفر ویرانے تے جنگلاں تو گزرے، آبادیاں تو گزرے، راتاں کٹیاں، دن کٹے، پر 5 دنوں وچ انہاں دی اکھاں نے میرے ول اٹھ کے ویکھیا نہیں۔ میں جدوں بھی کوئی بات کیتی ہے تو بہن تو علاوہ انہاں زبان تو کوئی بات نہیں نکالی۔ میں اجے تک پریشان ہاں کہ مینوں چھوڑن انسان آئے نے یا فرشتے آئے نے۔ میں عرب دی بیٹی، میں عرب دی رہن والی، میں عرب دی خاتون، میں عرب دے جواناں دے مزاج نو سمجھ دیاں، پر میں حیران ہاں محمد نے پتہ نہیں انہاں دے دل کتنے صاف کر دیتے نے، کیا تربیت کر دیتی ہے۔ اے او عربی لگ دے نہیں، اے ان زمینی عربی نہیں لگ دے، اے عرش دے عربی پہ لگ دے نے، انہاں دا مزاج بدل گیا ہے۔ میرے میرے بھائی میں جدوں قیدی بن کے پہنچی مینوں یقین سی کہ مینوں یا ویچیا جائے گا یا کدرے مینوں غلام بنا کے رکھیا جائے گا، پر جدوں انہاں دے نبی نے اپنی چادر میرے سر تے کرائی میرے دل نے آکھیا جلدی کر کلمہ پڑھ جا، اتنا قریب نہیں ملے گا۔ پھر دل نے آکھیا کلیاں کلمہ نہیں پڑھنا، جا کے ویر نو بھی لے کے آنیاں، تو میں بہن برا کلمہ پڑھا گے۔ چل میرے بھائی تو زمانہ پھر کے ویکھ لے، تینو محمد تو بڑا کریم نہیں ملے گا، تینو مصطفیٰ تو بڑا کریم اور شفیق نہیں ملے گا۔ تو ایک باری جاتے صحیح، تو ابے دیاں سخاوتاں بھول جائے گا، تینو محمد تو بڑا سخی بھی نہیں ملے گا۔ بھائی نو لے کے چل پئیاں، مدینہ پاک آئیاں، حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتا۔ عدی بن حاتم نے نبی دا کلمہ پڑھیا، حضور نے تزکیہ فرمایا، نظر رحمت پائی، دل دے اندھیرے مٹ گئے، نور ایمان آ گیا۔ عدی باہر نکلیا، مدینے دی گلی کھلو کے تے نعرہ مار کے کہندا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ میں دعوت فکر پیا دینا ہے، کدی نعرہ نبی دا مار کے فخر کیتا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ کیونکہ جب تک تربیت نہیں ہوئے گی نا، ساڑی قوم تے بے وقوف ہے، آؤ جی شیر دے نعرے مارنے نے تے جنت لبے گی، آؤ جی تیر دے نعرے مارنے نے جنت لبے گی۔ میں کہنا پاگل ہو گئے ہو، جنت صرف ختم نبوت دے نعریاں نال ہی لبی کر دی ہے، جنت صرف نبی دا دین اپنان نال، کیونکہ 126 دن کڑیاں نچان نال تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ تبدیلی محمد دا کردار اپنان نال آیا کر دی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آؤ اسی حضور دن عاشق بنی۔ میں وقت میرا کیونکہ میں دسیا سی اور حضرت نو پتہ بھی ہے کہ میں اپنے ٹائم دا بڑے ہی پابندی کردا ہے، لیکن کیونکہ آستانہ علیہ بگار شریف ہے تو حضرت صاحب بھی انتہائی شفیق نے، انہاں دے بزرگ اللہ انہاں دی مرکت نو منور فرمائے، تو میرے قبلہ والد صاحب نال بڑی شفقتاں فرماندے سن، اکثر جمعہ جا کے اتھے پڑھنا۔ تو پھر بچیاں قرآن بھی تو ایک واقعہ دا حکم دیتا ہے، اگر تسی تنگ نہیں پہ گئے تو میں عرض کر دیں توجہ نال۔ امیر المومنین فی الحدیث اینا حضور دی جو تعلیمات سن وہ انہاں لوگاں اپنائیاں سن۔ اس تو پہلے جو جملہ عرض کرنا ہے ذرا اس نو توجہ نال سماعت کرنا۔ میں نے صحابہ دا کردار بھی پیش کیتا،
کہ انہاں دی اکھاں دا حیا دیکھ کے تے ایک عورت مسلمان ہو گئی تے بھائی نو بھی کلمہ پڑھوایا. اسی کتنے میلاد اجے تک کر بیٹھے ہیں, کتنے جلوساں وچ پھرے, تو اسی تو اپنے محلے دی گلی چ پھردے ہوئیے تو سامنے محلے دی بچی گھر تو نکلے تے وہ کتے نو ویکھ کے نہیں ڈردی مگر نوجوان دی نظر دی بدی کولو ڈردی ہوندی ہے. تو پھر دس نہ میلاد تیرے تے فائدہ اثر کیوں نہیں کیتا؟ کیونکہ تو طبیعت دا میلاد منایا, شریعت دا نہیں منایا. شریعت دا میلاد نمازی بن کے منایا جاندا ہے, شریعت دا میلاد قرآن پڑھ کے منایا جاندا ہے. تو کہنا ہے میں سال بعد تو روز جلوس کیوں نہیں کردا حضور دے میلاد دا؟ مینوں کو بندہ کہن لگا جی جلوس روز, میں کہیا فجر ویلے جدوں گھروں مسجد وال چلدا ہے نہ تو ہولی ہولی پڑھنی شروع کر دے, مسجد تک جلوس ہی ہو جائے گا نا. اپنے بچے نو نال لے لے, درود پڑھدے پڑھدے آ جاؤ, بھی تے جلوس ہی ہے نا. کیوں؟ اسی میلاد والے دی سنت تے عمل کرن چلے ہاں. تو جدوں اسی میلادی عمل دے بناں گے, کردار دے, اج نا ساڈے ہاں حالات بڑے نے عجیب و غریب. عبداللہ ابن مبارک اے او لوگ نے امام اعظم دے شاگرد نے اور امام بخاری دے استاد نے. صحابہ تو بعد حضور دی امت دا پہلا اے فرد جنوں امیر المؤمنین فی الحدیث دی اعزاز حاصل ہویا بنن دا, اے سند ملی ہے, انہاں نوں اے میڈل ملی ہے. میں ذرا سمجھا دے ہاں, جدوں مختلف مقابلے ہوندے نے یا یونیورسٹیاں ٹاپ کیتا جاندا ہے تو 3 قسم دے میڈل ہوندے نے, کانسی دا, چاندی دا اور سونے دا. پہلا نمبر جڑا ہوندا ہے نا وہ سونے دا ہوندا ہے. اسی طرح علم حدیث وچ جو تیسرے نمبر تے آندا ہے نا جنوں کانسی دا میڈل کیا جاندا ہے انہوں شیخ الحدیث کیا جاندا ہے, اور دوسرے نمبر تے جڑا آندا ہے انہوں حافظ الحدیث کیا جاندا ہے, اور جڑا گولڈ میڈل ہے علم حدیث وچ انہوں امیر المومنین فی الحدیث کیا جاندا ہے. صحابہ وچ امیر المومنین فی الحدیث حضرت ابو ہریرہ نے, کیونکہ سب تو زیادہ روایات انہوں نے کیتی ہیں. صحابہ تو بعد پہلے امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ ابن مبارک, دوسرے امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری, پھر اگے چلدے آئے اور چند گنتی دے بندے نے 14 صدیاں وچ ساڈے قریب جو امیر المومنین فی الحدیث نے وہ احمد رضا بریلوی نے, جنہاں نو امیر المومنین فی الحدیث دا خطاب دیتا گیا ہے کہ حدیث دا اتنا علم رکھدے نے کہ امیر المومنین فی الحدیث نے. اللہ اکبر کبیرہ. عبداللہ ابن مبارک نے حج دا پروگرام بنایا, غلام نالے کرو چل پے, سواریاں تے آپ بھی بیٹھے نے, غلام بھی بیٹھے, 3-4 دنوں دا سفر کر کے تو ایک دیہات دے قریب تو گزر رہے سن تے کوڑے دا ڈھیر پیا سی. عبداللہ ابن مبارک نے دیکھیا ایک بچی وہ گند پہ پھرول دیئے. آپ نے کوڑا روک لیا, بچی دیاں اکھاں سجیاں لگ دیاں نے, روئی سوئی لگ دیئے. انہیں نا گند پھولیا تے وچوں کوئی چیز چکے نا دوپٹے دے پلو وچ چھپائی. آپ کوڑے تو نیچے اترے, قریب آئے, سر تے نہ ہاتھ رکھ کے تو فرمایا کہ بیٹا تو کون ہے, کیوں پہ روندی ہے تے کی چھپائی. ادوں کیونکہ میڈیا نہیں سی, اج تے اسی جتھے پہلی واری جائیے تے لوگاں سانوں پہچانیا ہوندا ہے, کیونکہ فیس بک تے یوٹیوب تے تقریراں بھی سنیاں ہوندیاں نے. پھر ساڈے ہاں نواں طریقہ ایک بڑا عجیب جیا شروع ہو گیا کہ فوٹو والے اشتہار, ویسے ہونے نہیں چاہیے, سادہ جہا اشتہار ہونا چاہیے, تصویر والا نہیں ہونا چاہیے. تو بہتر ہی ہوتا ہے کہ سادہ جہا اشتہار ہو جائے. اور اس تے گنبد خضرا بھی, کیونکہ ساری قوم دے جذبات صرف محفل تک ہوندے نے, اس تو بعد بھاویں پھٹ کے نالیاں چ گر جائے تو پھر انہاں نہیں چکنا. ساڈے علامہ صاحب فرماندے نے کہ عرس تو پہلے پیراں دیاں فوٹواں والے اشتہار کھمبیاں نال ہوندے نے, عرس ختم تے عقیدت ختم ہو گئی, ہن اتوں دھاگا ٹوٹیا تے سال پورا پیر کھمبے نال پٹھا لٹکیا ہوئے تے کسے سیدھا نہیں کرنا, کیونکہ ساڈے عجیب انداز ہوئے ہوندے نے نا. تو کوشش کرو کہ سادہ جہا اشتہار ہوئے تاکہ اوپر نہ درود لکھو نہ بسم اللہ لکھو, کیونکہ جدوں پھٹ کے گرن گے نا تو پھر بے ادبی ہوئے گی. تو ادوں تے زمانہ نہیں سی, تو 3-4 دنوں دا سفر بھی کر بیٹھے سن, کوئی جاندا بھی نہیں سی, نام تو پوری دنیا بھی سی لیکن بائی فیس کو نہیں سی جاندا. تو بچی گھبرائی تو آپ نے فرمایا بیٹا میں مسافر ہاں, صرف پوچھنا چاہنا ہے کہ بچی نے نا دوپٹہ کھولیا تو وچ مریا ہویا پرندہ سی.
کہندی ہے کہ ماں باپ فوت ہو گئے نے، ایک میں ایک میرا چھوٹا بھائی ہے، 3 دن ہو گئے نے اسی فاقے وچ ہاں۔ ماں پیو تو بعد کسے سر تے ہاتھ نہیں رکھیا۔ غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی کبھی شامیں نہیں ہوتی۔ بارش جدوں شروع ہوئے نا تے امیر سوچدا ہے کہ پکوڑے بنائیے یا سموسے، تے غریب سوچدا ہے گھر اج وت چووے گا تے سونا کتھے ہے۔ عجیب عجیب انداز ہوندے نے، دولت والیاں دے اپنے ذوق ہوندے نے، غریباں دیاں اپنیاں فکراں ہوندیاں نے۔ تو تیسرا دن نے فاقے چاں، اج نہ میرے بھائی نو بھوک دی وجہ تو غشی دا دورہ پیا ہے، عمر چھوٹی ہے۔ میں پانی دے چھٹے مارے نے، او ہوش وچ تے آ گیا ہے، پھر چند گھراں دے دروازیاں تے دستک دتی ہے مگر کسے کوئی شاید دتی نہیں۔ دوڑ کے نہ گند والے ڈھیر تے آئیاں کہ شاید کوئی گلیا پھل فروٹ مل جائے، کوئی سبزی مل جائے، یا کسے نے کوئی باسی کھانا سٹ دیتا ہوئے، میں نہ بھائی دی جان بچانی ہے۔ یہ پرندہ ملے ہے، مر گیا ہے، حرام ہے، لیکن جان بچانا فرض ہے، ادھا گوشت ابال کے تے بھائی نو کھلاواں گی۔ عبداللہ ابن مبارک نے نا غلام نو آواز دیتی، قریب آیا، فرمایا پتر کتنے پیسے نے کول؟ حضور گھروں چلے سن تو 1010 درہم آپ نے دیتے سن تواڈے میرے حج دے سفر دا خرچہ۔ اس سفر تک 10 درہم لگ گئے نے، 1000 درہم باقی ہے۔ اے حج تے جاواں گے، مکہ مدینہ دی حاضری واپس، اس ساڈے رستے دا خرچہ ہے۔ آپ نے تھیلی لے کے 10 درہم نکال کے تے غلام نو دیتے کہ جیب وچ پا لے۔ 990 درہم دی تھیلی اس بچی دے ہاتھ تے رکھی۔ فرمایا بیٹا تسی مسلمان ہو، زبان نال کلمہ پڑھنا ہے، حرام نہ کھاوے ہو، اچھا کھانا لے جا، اچھیاں چیزاں لے جا، بھائی نو کھلا، خود کھا، میں کئی مہینے آندہ تیرا انتظام کر دیتا ہے، اگو میرے رب نے چاہیا تے کوئی اور انتظام کر دے گا، جا بیٹا حلال کھاؤ۔ انہیں پرندہ سٹیاں تے تھیلی پکڑ کے نہ دعاواں دیندی چل پئی۔ غلام حیران ہو کے کہندا ہے حضور حج تے نہیں جانا؟ فرمایا چل پتر واپس چلیے، جے رب اتھے ہی پیا قبول کردا ہے تے مینوں اگے جان دی لوڑ کیڑی ہے۔ شاید علامہ اقبال نے اے ہی پڑھیا سی تے کیا سی، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنو میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو حضرات گرامی، قرآن نال وابستہ ہو جاؤ، حدیث نال وابستہ ہو جاؤ، محفل اسی طرح جاری رہے گی۔ ایک نعت ہونی ہے، میں نے کیونکہ مجبوری ہے، میں نے آگے پہنچنا ہے، آپ حضرات بھی جو صرف رستہ دے دیو، کوئی اٹھے نہیں تاکہ محفل دا تقدس خراب نہ ہوئے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔